میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں علماء کا خوف بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ اللہ سے اصل ڈرنے کا حق علماء ہی ادا کرتے ہیں، یعنی اصل میں اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہیں۔ علم انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے اور کس قدر علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے، یہ بہت توجہ طلب بات ہے اور بہت ضروری ہے۔ جہاں علم نہیں ہوتا وہاں اندھیرا ہوتا ہے، چاہے دولت جتنی بھی آ جائے، سرمایہ جتنا بھی آ جائے، پیسہ جتنا بھی کما لیا جائے، اگر علم نہیں ہے تو شہر میں، گاؤں میں، ماحول میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اسی طرح کسی ایک انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں جمع ہو جائیں، مثلا وہ دولت مند بھی ہو، شہرت بھی حاصل کر لے اور اسے جو ہے وہ اور بھی کچھ چیزیں حاصل ہو جائیں، لیکن اگر اس کے اندر علم نہ ہو تو اندر تاریکی رہے۔ اسی لیے حضرت جناب سلیمان علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ اے سلیمان، تمہارے پاس 3 آپشن ہے، یا تو حکومت لے لو، یا دولت لے لو، یا علم لے لو۔ کیا پوچھا تھا؟ 3 چیزیں اللہ نے پوچھی۔ تو جناب سلیمان نے کہا مولا مجھے علم عطا فرما۔ جب علم کا چناؤ فرمایا تو ساتھ میں دولت اور حکومت بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ تو حضرت جناب سلیمان نے کہا مولا میں نے تو علم مانگا تھا، تو نے یہ دونوں چیزیں مجھے کیوں عطا فرمائی؟ اللہ نے کہا کہ سلیمان یہ علم کے ساتھ بائی ون گیٹ ون فری ہے، یعنی جب علم آتا ہے تو دولت اور حکومت اس کے ساتھ آتا ہے۔ علم کا حاصل کرنا یہ بہت بڑے فضل کی بات ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی بادشاہی اصل میں علم سکھانا ہے۔ ایک بادشاہ تھا کسی علاقے میں، اس کے ملک کو فتح کر کے کسی دوسرے بادشاہ نے اس کے ملک پہ قبضہ کیا، تو اس کو غلام بنایا۔ تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ ہم تمہیں کس ڈیوٹی پر لگائیں، یعنی تم اب تو میرے غلام ہو، تو کیا نوکری تمہیں لگا دی جائے؟ اس نے کہا مجھے مدرس بنا دو، یعنی علم سکھانے کے لیے میری ڈیوٹی لگاؤ۔ اس نے کہا بہت اچھے، ابھی بادشاہ چھوڑ کے آئے ہو پھر بادشاہت مانگ رہے ہو۔ یہ علم کا سکھانا بھی بہت بڑی چیز ہے اور علم کا سیکھنا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے اور جو قرآن پڑھتا ہے۔ اس لیے اس علم کے لیے فکر مند ہوئیے اور غور کیجیے کہ ہمیں یہ علم کیسے حاصل ہوگا، کہاں سے ہم یہ علم لیں گے اور کیسے ہم اپنے جہالت کے اندھیروں کو دور کریں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پیسہ کمانے کی طرف مسلمانوں کی توجہ ہوتی ہے، دولت کی طرف مسلمانوں کی توجہ ہے، عمارات کی طرف اور دوسری چیزوں کی طرف مسلمانوں کی توجہ ہے، لیکن علم کی طرف جو توجہ ہونی چاہیے وہ اصل میں مسلمانوں کی نہیں ہے۔ یاد رکھیے ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے بھائی، دوسری چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہے، عمارت کی طرف، بلڈنگوں کی طرف، جائیداد کی طرف، دولت کی طرف، سرمایہ کی طرف، کامیابی کی طرف، لیکن علم کی طرف ہماری جو توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج جب ہم اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو جتنی خرابیاں ہمیں نظر آتی ہیں، جو کچھ خرابیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کاش اگر ہمارے یہاں علم کا نظام پھر سے اس کو دوہرا دیا جائے۔ اور کنڈیشن یہ ہے کہ جس امت کے نبی پر پہلی آیت ہی پڑھنے کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، فرمایا گیا اقرا، پڑھیے، اس نبی کی امت کا اگر جائزہ لیا جائے تو اکثر جو تعداد ہے امت کی وہ ایسی ہے جو قرآن پڑھتی نہیں ہے، یعنی علم سے اس کا تعلق نہیں۔ 50% لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، یعنی ان کا قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے۔ 50% لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں
پڑھنا نہیں جانتے، پھر اس 50% میں 25% لوگ ایسے ہیں جو صحیح پڑھتے ہیں، اس 25% میں آدھے لوگ قرآن کو پڑھ کر سمجھتے ہیں، آدھے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس 25% میں آدھے لوگ میں جو قرآن کو سمجھتے ہیں ان میں آدھے لوگ قرآن کو غلط سمجھ جاتے ہیں اور آدھے لوگ صحیح سمجھتے ہیں۔ ان آدھے لوگوں میں جو قرآن کو سمجھتے ہیں ان میں آدھے لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں، آدھے عمل بھی نہیں کرتے۔ تو آپ غور کریے کہ کتنی بڑی تعداد ہے جو قرآن پر عمل کر رہی ہے اور قرآن سے وابستہ ہے۔ میرے بھائیوں، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس کتاب کے بارے میں فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ تمہارا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا ہے۔ سال بھر میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کے موقع پر تراویح سنانے کے لیے حافظوں کو تو بلایا جاتا ہے، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے کسی عالم کو بلایا نہیں جاتا۔ یعنی قرآن سننے کے لیے تو پھر بھی رمضان میں ہم ایک مرتبہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی مجلس نہیں ہے، قرآن کی تفہیم کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا جلسہ نہیں ہے، قرآن کی تفہیم کے لیے ہمارے پاس کوئی محفل ایسی نہیں ہے جس میں ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بلا شبہ یہ محفل میلاد مصطفیٰ، یہ 11ویں کے میلاد، یہ 12ویں کے میلاد، یہ جتنی بھی محافل ہیں اللہ کی عزت کی قسم یہ تمہیں قرآن سمجھانے کے لیے ہیں، قرآن بتانے کے لیے ہیں۔ اس لیے جب ایسی محفلوں کا انعقاد کیا جائے تو محفلوں میں یہ سوچ کر نہ آیا کرو کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی بات ہے چلو بیٹھتے ہیں پھر واپس ہو جائیں گے، بلکہ یہاں تمہیں قرآن سکھایا جاتا ہے۔ جب گھر سے چلو تو غسل کر کے چلا کرو، جب گھر سے نکلو تو وضو کر کے نکلا کرو، کیونکہ تم کسی ایسی ویسی کتاب کی تعلیم کے لیے نہیں آئے بلکہ اللہ کے اس برگزیدہ اللہ کے اس مقدس کلام کو سننے کے لیے آئے ہو جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ کتاب عطا فرمائی ہے جس کتاب کو لے کر آج تم پوری دنیا کو چیلنج کر سکتے ہو کہ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں کسی اور فرد کے پاس نہیں ہے، کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے، کسی آرگنائزیشن کے پاس نہیں ہے۔ کون سی کتاب؟ وہ کتاب جس کے پہلے صفحے پہ نعرہ لگایا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی وہ کتاب ہے جس میں کوئی مائی ملال غلطی نہیں نکال سکتا، یہ وہ کتاب ہے جس نفس کتاب میں کسی غلطی کا شائبہ نہیں ہے۔ یہ جو لا ریب فیہ ہے یہ لا نفی جنس کا ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ کتاب تمہیں عطا فرمائی گئی۔ یہ کتاب کیوں عطا فرمائی گئی ہے؟ کس لیے عطا فرمائی گئی ہے؟ بچیوں کو جہیز میں دینے کے لیے اسے عطا نہیں فرمایا گیا، بیوی اور شوہر کی لڑائی کے وقت قسم کھانے کے لیے اس کتاب کو عطا نہیں فرمایا گیا، سال میں ایک مرتبہ رمضان شریف کے موقع پر اسے سننے کے لیے عطا نہیں فرمایا گیا، بلکہ کسی نے کہا کہ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات داغوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن مقدس کو اللہ نے اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ تمہاری زندگی کے شب و روز اس قرآن سے منسلک ہو جائیں۔ تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ یہ قرآن دے گا، تمہیں شادی بیاہ کا طریقہ یہ قرآن دے گا، تمہارے لڑائی اور جھگڑوں کے خاتمے کا طریقہ یہ قرآن دے گا۔ اگر تم قرآن کو پڑھتے تو تمہیں دنیا اور آخرت کا طریقہ یہی قرآن دے گا۔ اس لیے اس قرآن کے علم کو فرض قرار دیا گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب علم دین میں کتنا حاصل کیا جائے گا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھو کہ اگر تم نے علم نہیں حاصل کیا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو علم ہی نہیں حاصل کیا، پھر ہم سے کیا پوچھا جائے گا، ہم سے کیا سوال ہوگا۔ تم سے جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جب ہم نے علم کو تمہارے اوپر فرض کیا تھا پھر تم نے علم کو حاصل کیوں نہ کیا، پھر تم نے قرآن کا مطالعہ کیوں نہ کیا، پھر تم نے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کیوں نہ کی۔ بلا شبہ عوام کے لیے بھی خواص کے لیے بھی یہ سوال میدان حشر میں قائم ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کو کس حد تک پڑھا، قرآن سے کس حد تک مسائل کا استعمال کیا۔ یعنی ہر جماعت کے لیے الگ الگ سوالات ہیں، لیکن تم سے بھی تو کچھ نہ کچھ سوال کیا جائے گا، تم سے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ پوچھے گا، پھر اس وقت تم رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے۔ آج
ہمارے شہر کے، ہمارے گاؤں کے، ہم سب جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو صرف عوام کی اصلاح نہیں کرتے، خود اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں، اپنے بھائیوں، اپنے علماء اور اپنی جماعت کی بھی اصلاح جو مجھ سے ہو سکتی ہے وہ میں کرتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، قرآن کا علم کبھی پیسے کے لیے حاصل نہ کرو، قرآن کا علم کبھی دولت اور سرمایہ کے لیے حاصل نہ کرو۔ بلا شبہ قرآن جب انسان کے دل میں آئے گا اور علم آئے گا، اللہ دولت بھی عطا فرمائے گا، شہرت بھی عطا فرمائے گا، لیکن اس مقصد کے ساتھ قرآن کا علم حاصل کرنا کہ اگر ہم نے درس نظامی پڑھ لیا اور ہم مولوی بن گئے تو ہو سکتا ہے تھوڑے دن کے بعد خطیب بھی بن جائیں، ہو سکتا ہے تھوڑے دن کے بعد پیر بھی بن جائیں۔ ہمارے طلباء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو ورق گردانی کتابوں کی چھوڑ کر خطابت کی طرف دوڑ رہی ہے، اس میں بھی شامل ہوں، میں خود کو کنارے نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیے پیروں کی لائن میں دوڑنا، خطابت کی لائن میں دوڑنا اچھی بات ہے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن قرآن کا علم حاصل کیجئے، قرآن کی طرف آئیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 سال بیٹھ کر حضرت امام مالک سے علم حاصل کیا۔ آپ کی ماں بیوہ تھی، والدہ کا والد کا انتقال ہو گیا تھا، آپ نے حضرت امام شافعی کو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کر علم حاصل کرو۔ آپ جب وہاں تشریف لے گئے علم حاصل کرنے کے لیے، 10 سال آپ نے علم حاصل کیا۔ 10 سال کے بعد جب آپ کی دستار بندی ہوئی تو مدینے والے نے آپ کو اتنا تحفہ عطا فرمایا، مدینے والوں نے اتنے گفٹ دیے، سرمایہ دیا کہ 17 اونٹوں پر ہی وہ تحفے لادے گئے، 17 اونٹوں پر ان تحائف کو رکھا گیا۔ جب حضرت امام شافعی مکہ المکرمہ پہنچے تو آپ کی والدہ خانہ کعبہ کی چھت سے، یعنی آپ کی والدہ محترمہ مکہ المکرمہ کے شہر سے باہر نکل کر حضرت امام شافعی کے استقبال کے لیے آئی، کہنے لگی بیٹا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ماں یہ تحفے ہیں جو مدینے والوں نے مجھے میری دستار پر عطا فرمائے ہیں۔ توجہ ہے، آپ کی بات سن رہے ہیں؟ آپ کو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید تقریر نہیں ہونے والی ہے، ابھی تقریر کروں گا لیکن یہ بات سن لیں۔ کہنے لگی کہ یہ بیٹا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ماں یہ مدینے والوں نے مجھے تحفے عطا فرمائے ہیں جو 17 اونٹوں پر لدے ہوئے ہیں۔ کیسے تحفے؟ یعنی دستار بندی کے موقع پر تحفے عطا فرمائے۔ علم حاصل کیا تھا، علم حاصل کرنے کے بدلے میں مدینے والوں نے، مدینے میں رہنے والوں نے مجھے تحفے دیے ہیں۔ حضرت امام شافعی کی والدہ کا ایک جملہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ فرمائیے، کہتی ہے میرے بیٹے میں نے تجھے مدینے مصطفیٰ کی حدیثیں جمع کرنے بھیجا تھا، یہ تحفے جمع کرنے تو نہیں بھیجے تھے۔ خدا کی قسم اگر تجھے اللہ نے علم دے دیا ہے تو تجھے ان تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، ان تحفوں کو یہی خیرات کر دے۔ اللہ نے چاہا تو وہ تجھے ایسے تحفے عطا فرمائے گا کہ قیامت تو آ جائے گی لیکن تیرا نام نہیں مٹنے پائے گا، تیرا کام بھی زندہ رہے گا۔ غور کرو جو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ جو حب دنیا مال دنیا کے لیے علم حاصل کرتا ہے، علم کبھی اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتا ہے، علم کبھی اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتا۔ آج وجہ کیا ہے؟ ہمارے مدرسے سے طلباء بھی نکل رہے ہیں، ہمارے مدرسے سے حفاظ بھی نکل رہے ہیں، قرآن بھی نکل رہے ہیں، علماء بھی نکل رہے ہیں، بڑے بڑے علماء بھی نکل رہے ہیں، حفاظ بھی نکل رہے ہیں۔ ہم بھی مدرسے سے پڑھ کر نکلے، یہ بھی مدرسے سے پڑھ کر نکلے، لیکن کیا وجہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی ہماری باتوں میں اثر نہیں ہے، ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صرف علم کا حاصل کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو اپنی زندگی میں اتارنا بڑی بات ہے۔ یعنی قرآن کا علم تو حاصل کر لیا، ہم نے قرآن کی آیتوں کو تو پڑھ لیا، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ تو کر لیا، لیکن اس کو اپنی زندگی میں نہ اتارا تو پھر علم کس کام کا؟ پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اگر اس کو اپنی زندگی میں نہ اتارا جائے تو پھر علم کسی کام کا نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے، علم جو حاصل ہوتا جائے اس پر عمل کا جذبہ بڑھتا جائے۔ اتنا علم حاصل کرو لیکن اس پر عمل کی توفیق اللہ عطا فرما دے تو یہ بڑی بات ہے، اور علم کسی کو بہت زیادہ ہو لیکن عمل کی توفیق ہی نہ ہو تو ایسے علم سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب توجہ طرف بات یہ ہے، توجہ طرف بات یہ ہے کہ یہ علم ہماری زندگی میں اتارتا کون ہے؟ کون ہے جو ہمیں علم کو عملی طور پر زندگی میں اتارنے کا طریقہ سکھاتا ہے؟ کون ہے جو علم کو ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے؟ کون ہے